أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں اس کی. تو اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے اور بے شک تیرے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے اور بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. پس عنقریب آپ دیکھو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بے شک تیرا پروردگار وہ بہتر جانتا ہے کہ کون بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے. پس آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں، اور آپ نہ مانیں اس شخص کی بات
جو قسمیں کھانے والا ہو، ذلیل ہو، تانے دینے والا ہو، چغل خوری کرنے والا ہو، بھلائی سے روکنے والا ہو اور حد سے گزر جانے والا گنہگار ہو، جو اجڑا ہوا ہو اور اس کے بعد ولد الحرام ہو، اس وجہ سے کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے، جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ پچھلوں کے گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں، ان قریب ہم اس کی ناک کو داغ دیں گے، بے شک ہم ان کو آزمائیں گے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جس وقت تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہوئے اپنے باغ کے پھلوں کو اتار لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، پھر اس کے اوپر عذاب آیا تیرے پروردگار کی طرف سے، اس حال میں کہ وہ لوگ سو رہے تھے، پس ان کا باغ اس طرح ہو گیا جیسے ٹوٹا پڑا ہو، پس وہ لوگ آپس میں چپکے بات کرتے ہوئے صبح چلے اپنی کھیتیوں کی طرف۔ اگر وہ لوگ کھیتی کاٹنے والے ہیں، پس وہ لوگ چلے اس حال میں کہ وہ چپکے بات کر رہے تھے، یہ کہ نہ داخل ہو ان کے پاس، نہ آئے ان کے پاس آج کے دن کوئی مسکین، کوئی محتاج، اور وہ صبح سویرے لپکتے ہوئے چلے۔ پر جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ وہ لوگ راستہ نہیں بھٹکے تھے بلکہ وہ لوگ محروم ہو گئے تھے۔ تو ان میں کا ایک بیچ کا آدمی کہنے لگا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے رہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، ہم ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ پس ان میں سے بعض لوگوں کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے ہائے کہ ہم ہی لوگ حد سے گزرنے والے سرکش تھے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس تباہ شدہ باغ کے بدلے میں بہتر باغ عطا کرے گا، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رغبت اور آرزو رکھنے والے ہیں۔ یوں ہی آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ یہ سورہ قلم ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 52 آیتیں ہیں۔ پہلے رکوع کی میں نے تلاوت کی، ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سورت میں پہلا حرف ہے نون، یہ حروف مقطعات میں سے، اس سے پہلے صاد ہے، قاف ہے، اور بھی حروف مقطعات گزر چکے ہیں۔ مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف ملا کر کے نہیں پڑھے جاتے، ہر حرف کاٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا معنی و مفہوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مشرکین مکہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ کی بعثت ہوئی تھی، اس وقت فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی، اور عرب میں ایسے افراد تھے، ایسے لوگ تھے کہ جن کے اشعار، جن کے قصیدے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہوتے تھے، اور انہیں اس بات کا دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمارے جیسا کلام، ہمارے جیسا شعر، ہمارے جیسا قصیدہ کوئی بنا کر کے بتائے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا فصاحت و بلاغت میں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 7 قصیدے ایسے شاعروں کے تھے کہ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، انہوں نے کعبے کی دیوار پر وہ قصیدے لٹکا کر کے رکھے تھے، اور دنیا بھر سے آنے والے حج عمرہ کرنے والے لوگوں سے یہ مطالبہ تھا
کہ اگر تم ہم سے زیادہ فصاحت و بلاغت رکھتے ہو تو ایسا قصیدہ بنا کر کے بتاؤ۔ وہ قصیدہ سبع معلقہ کہلاتا ہے، جو مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے، اعلیٰ درجے کے اشعار۔ تو اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ قرآن کریم کے تعلق سے کہا کرتے تھے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کا وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے متعلق دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اس بات پر چیلنج دیا تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے ہو، تمہیں دعویٰ ہے اپنے فصیح و بلیغ ہونے کا، تو ایک صورت لا کر کے بتا دو۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، تو یہ تمہی میں سے ایک شخص ہیں، اور تم تو اپنے آپ کو فصیح و بلیغ، دنیا بھر میں سب سے زیادہ قادر الکلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اگر یہ محمد کا کلام ہے تو تم بھی بنا کر کے بتا دو۔ ایک صورت، چاہے چھوٹی ہی صورت ہو، لا کر کے بنا کر کے بتا دو۔ یہ چیلنج تھا، اور اس زمانے میں جو لوگ بڑے بڑے شعراء و ادبا تھے وہ عاجز تھے، اور یہ دعویٰ چیلنج قیامت تک آنے والے انسانوں کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کوئی بھی اللہ کے کلام کے جیسا کلام لانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ نے کچھ صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات رکھے، جیسے اس میں نون ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے کسی کو نہیں معلوم، اور جو لوگ عربی زبان پر قدرت کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی عاجز ہو گئے کہ اب اس کا کیا ترجمہ ہے معلوم نہیں۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اللہ عالم بے مرادہ، کہ اللہ اس کا معنی و مفہوم بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ والقلم، اللہ نے قلم کی، اور قلم کے ذریعے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم کھائی۔ پیچھے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور پوری کائنات اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہ کھائے، جیسے لوگ کہتے ہیں آسمان کی قسم، سورج کی قسم، ماں کی قسم، بچے کی قسم، یہ ناجائز ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم صرف اللہ کی ذات اور صفات کی ہی قسم کھا سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ خالق ہے، اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ اور علماء و مفسرین نے لکھا ہے کہ جس چیز کی قسم اللہ پاک کھاتے ہیں اس میں بڑی خوبی ہوتی ہے، کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں کہ دیگر اشیاء اور مخلوقات کے مقابلے میں وہ ممتاز ہوتی ہے۔ تو قلم کی قسم اللہ پاک نے کھائی۔ ظاہر بات ہے یہ آلہ کتابت ہے، یعنی لکھنے کے لیے ایک چیز ہے، ذریعہ ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قلم جب آدمی اس کے ذریعے سے لکھتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق انسانوں کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے اسے وہ دل و دماغ سے نکال کر کے کاغذ پر رقم کر دیتے ہیں، جو دوسروں تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو قلم جو ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ نے وما یسترون، قلم کے ذریعے جو کچھ لکھا جاتا ہے، یا پھر لکھنے والے جیسے فرشتے، اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قلم سے مراد وہ قلم ہے کہ جب اللہ نے اسے پیدا کیا تو اسے حکم دیا کہ لکھ، تو اس نے اپنے پروردگار سے پوچھا تھا کہ کیا لکھوں، تو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھ۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے
اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو لکھا، اس قلم کی اللہ نے قسم کھائی۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، یہ ہر قلم جس سے لکھا جائے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس بھی سب کی جیبوں میں قلم ہوتا ہے، ظاہر بات ہے یہ لکھنے کا ذریعہ ہے۔ وما یسترون، اور قلم کے ذریعے سے جو کچھ لکھا جاتا ہے اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے، یا لکھنے والے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم کھا کر اللہ پاک نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ تیرے پروردگار کے فضل و کرم سے تو دیوانہ یا مجنون نہیں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا کرتے تھے، ساحر کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، دیوانہ و پاگل کہا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ تیرے پروردگار کے فضل و کرم سے تو دیوانہ نہیں ہے، مجنون و پاگل نہیں ہے، تو صحیح العقل ہے، صحیح الدماغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عقل مندی، دانش مندی عطا کی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، لیکن مکے والے دیوانہ کہتے تھے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ پاک قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ تیرے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا، اپنا کلام قرآن کریم کی شکل میں عطا کیا، اور پھر اللہ نے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر آپ کی زبان مبارک سے کروائی، جس کو حدیث مبارک کہتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والا، قرآن کریم پر عمل کرنے والا، قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے والا قیامت تک جتنی نیکی کرتا رہے گا، سب نیکیوں کا مجموعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا، اور نیکی کرنے والوں کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی کم نہیں کی جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے یہ دین قیامت تک رہے گا، جب تک دنیا رہے گی دین رہے گا، اور جس وقت اللہ دنیا ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو پھر اللہ پاک دین کو پہلے ختم کریں گے۔ اس لیے آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا صدقہ ہے۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو ہمیں ایمان نہیں ملتا، ہمیں قرآن نہیں ملتا، ہمیں حدیثیں نہیں ملتی۔ جب ہمارے پاس ایمان نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا، حدیثیں نہیں ہوتی تو ہم گمراہی میں پڑے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی، ہم ان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں تو اللہ اجر دیتا ہے، لیکن ذریعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو نیک عمل کرنے پر جو اجر ملتا ہے وہ سارا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے، اور صرف آپ ہی کو نہیں، درمیان میں جتنے واسطے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر علماء، فقہا، مفسرین، مبلغین، سب جن کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک آیا، احادیث ہم تک آئی، اللہ کا دین ہم تک آیا، سب کو اللہ پورا پورا اجر عطا کرتے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کی صفات عالیہ، اللہ نے جتنا آپ کو نوازا تھا، جتنی خوبیاں آپ کو عطا کی تھی، شاید کسی اور کو ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی جو قرآن کریم میں۔
آپ کی صداقت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، جود و کرم ہے، تحمل ہے، قوت برداشت ہے، متانت ہے، حلم ہے، وقار ہے۔ اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجے کی خوبیاں عطا کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ پیدا ہوئے ہیں خلق عظیم پر۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کے اخلاق تھے، مکے والوں نے اعتراف کیا تھا اور آپ کو صادق و امین کا خطاب دیا تھا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی جتنا تحمل اور برداشت آپ نے کیا وہ آپ کا ہی حق تھا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، کیا کہ تم میں سے کون فتنے میں تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کون بے راہ تھا، کون گمراہ تھا، کون بھٹکا ہوا تھا اور کون صحیح راستے پر تھا، تم بھی دیکھ لو گے، اور جو لوگ تمہاری نبوت و رسالت کا انکار کرتے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ان ربک هو عالم، تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تم میں سے کون گمراہ ہے اور کون راہ راست پر ہے، اس لیے آپ کسی جھوٹے شخص کی بات نہ مانیں۔ فلا تطع المکذبین، جو جھٹلانے والے ہیں آپ کبھی ان کی بات نہ مانیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا ڈھیلے پڑے، کہ ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ آپ کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں گے، ایسا آپ کو قطعاً نہیں کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے اور حق بات کے سلسلے میں مداہنت نہیں کی جائے گی، نرمی نہیں اختیار کی جائے گی، بلکہ حکمت، تبلیغ، دعوت، یہ حق بات کے لیے جو ہے وہی بیان کیا جائے گا، اس میں کوئی مفاہمت اور مصالحت کا بیچ کا راستہ نہیں اختیار کیا جائے گا۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ان کے بتوں کے بارے میں تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرو تو وہ تمہارے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں گے، ایسا ہرگز مت کرنا۔ فلا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی کبھی بھی بات مت ماننا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ ولا تطع، اور کبھی بھی ان تمام لوگوں کی بات نہ ماننا جو قسم کھانے والے لوگ، کل حلاف، حلف قسم کو کہتے ہیں، حلاف قسم کھانے والوں کو، جو لوگ خود سے قسم کھا کر کے کچھ بولے آپ ان کی بات مت ماننا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان نہیں ہوتے اگر وہ قسم کھاتے ہیں تو جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قسم کھانے والے ذلیل لوگوں کی بات کبھی نہ مانیں آپ، تانا دینے والے، چغل خوری کرنے والے لوگوں کی بات نہ مانیں، بھلائی سے روکنے والے اور حد سے گزرنے والے گنہگار اور اجڑے ہوئے اور بدنام زمانہ، یا یوں کہو زنیم کہتے ہیں وہ شخص جو زنا سے پیدا ہوا، جس کو ہم لوگ ولد الحرام کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات کبھی بھی نہ مانیں۔ لوگ ان کی بات کیوں مان لیتے ہیں؟ ان کا نذا مالی و بنین، کہ وہ مالدار ہیں، وہ بیٹوں والے ہیں، اس لیے لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں۔ جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ہم عنقریب ان کی ناکوں کو داغ دیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے اس طرح جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ مشرکین مکہ میں یہ واقعہ مشہور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد ایک شخص تھا جس کو اللہ نے بڑا باغ عطا کیا تھا یمن کے علاقے میں، صنعاء یمن کے قریب اس کا باغ تھا اور خوب پھل دیتا تھا، تو وہ اپنے باغ میں سے جو پیداوار ہوتی تھی وہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا،
کھیتی کٹنے کا وقت آئے، کوئی غریب آ جائے تو اس کو اس میں سے دے دیا کرتا تھا۔ پھل اتارے جا رہے ہوں، درختوں سے کاٹے جا رہے ہوں، کوئی آ جائے مسکین ضرورت مند تو وہ دیتا تھا۔ اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں محتاجوں اور غریبوں پر خرچ کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور بیٹے وارث ہو گئے تو بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو ہم کو ہی کم پڑے گا، ہم کہاں دوسروں کو دیں گے۔ تو انہوں نے طے کر لیا کہ اب کسی کو دیں گے نہیں۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، کہ جب سب نے قسم کھائی کہ وہ اس کا میوہ، اس کے پھل صبح صبح توڑیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ سو رہے تھے، یعنی رات میں ہی اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا اور پھر پورا باغ تہس نہس ہو گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح ہوتے ہوتے تو وہ باغ ایسا ہو گیا کہ جیسے کسی نے جلا کر کے سیاہ کر دیا ہو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح ہوتے ہوئے وہ لوگ اٹھے، ایک دوسرے کو آواز دی کہ اٹھو اٹھو، صبح ہو رہی ہے، اور صبح سویرے سویرے اپنے باغ پر چلو اگر تم لوگ پھل توڑنا چاہتے ہو۔ تو وہ سب لوگ چلے اور آپس میں چپکے چپکے بات کر رہے تھے، آہستہ آہستہ، کہ ہماری آواز کوئی سن نہ لے، کوئی اٹھ نہ جائے، اور ہم پھل توڑنے جا رہے ہیں، کوئی وہاں ہم سے کچھ مانگنے کے لیے، لینے کے لیے پہنچ نہ جائے۔ خاموشی کے ساتھ بستی سے باہر نکلے، آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے۔ اور ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، تاکہ آج کے دن کوئی ضرورت مند ان کے پاس نہ پہنچے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے لپک کر کے تیز چلتے ہوئے نکلے، لیکن جب باغ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ تو پورا تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ کہنے لگے انا لضالون، شاید ہم لوگ راستہ بھٹک کر کہیں اور چلے گئے۔ بل نحن محرومون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ راہ نہیں بھٹکے تھے، وہ اپنے باغ پر ہی پہنچے تھے، لیکن وہ بدنصیب تھے، محروم تھے۔ اللہ نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا تھا تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کو نہ دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ قال اوسطہم، ان میں جو بیچ میں آدمی تھا یا ان میں جو سمجھدار شخص تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، تم اپنے پروردگار کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تم نے مانا نہیں تھا، منمانی کی تھی۔ قالو، تو وہ کہنے لگے سبحان ربنا، بے شک ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، انا کننا ظالمین، جو کچھ ہم نے کیا اپنی من مرضی، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تو ایسا بولا تھا، وہ بولے تو ایسا بولا تھا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے ہماری بربادی، تباہی، ہم ہی جو ہے سرکش اور حد سے گزر جانے والے لوگ تھے، لیکن تھے اہل ایمان۔ تو وہ کہنے لگے عسیٰ ربنا، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس تباہ شدہ باغ کے بدلے میں اس سے بہتر باغ ہمیں عطا کرے، ہم اپنے پروردگار سے ہی امید رکھتے ہیں، دینے والا وہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک العذاب، عذاب اس کو کہتے ہیں، بلا عذاب الآخرت اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ بڑا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ سب لوگ جان لیتے کہ عذاب کس کو کہتے ہیں، اور جب عذاب ہوتا ہے تو کس طرح کی تباہی، بربادی، محرومی مقدر بنتی ہے۔
حمل کے دنوں آخری دنوں میں عورتوں کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا وہ لوگ تکیے پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ زمین پر سجدہ کرنے میں اگر واقعی دقت ہوتی ہو اور ایسی تکلیف ہو جو تکلیف مالا یطاق ہو، یعنی جس کا برداشت کرنا مشکل ہو، تو وہ کسی پٹرے کے اوپر سخت چیز پر سجدہ کر سکتے، تکیے پر نہیں۔ سامنے کوئی سخت تیپائی ہو اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں۔ زید کی دعوت تھی، زید نے 2 دوستوں کو ساتھ لے لیا، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی دعوت ہے وہی جا کر کھانے کا حق رکھتا ہے، اور جس کی دعوت نہیں ہے وہ اگر کہیں گیا تو وہ جاتے ہوئے چور ہوتا ہے اور واپس آتے ہوئے ڈاکو ہوتا ہے۔ جب جانے لگتے ہیں تو نظر چھپا کر کے، سر جھکا کر کے، فون ایسے لگا کر کے جاتے ہیں، چوروں کی طرح جاتے ہیں، لیکن جب کھا لیتے ہیں تو پھر ایسے ٹینٹ ہو کر کے نکلتے ہیں، اب کوئی کیا کر لے گا۔ جائز نہیں ہے، جس کی دعوت ہے وہی جائے، اور اگر اپنے ساتھ آپ نے کسی کو لے لیا ہے تو اس کے لیے اس وقت تک کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ جس کا کھانا ہے وہ اجازت نہ دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک جگہ دعوت پر جا رہے تھے، ایک شخص آپ کے ساتھ ساتھ لگ گیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ حضور کہیں کھانا تناول فرمانے جا رہے ہیں، وہ عقیدت اور احترام میں آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ جب اس شخص کے گھر پر آپ پہنچے جہاں دعوت تھی تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے مجھے دعوت دی تھی، میرے ساتھ ساتھ یہ بھی آ گیا، اگر اجازت ہو تو یہ بھی ساتھ میں کھانا کھا لے۔ اس شخص نے اجازت دی تو حضور نے اس کو بھی دسترخوان پہ بٹھا لیا۔ تو ہم کو بھی اگر ہم جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے گئے تو جس کی طرف سے دعوت ہے اس سے جا کر کے اجازت لینی پڑے گی کہ میری تو دعوت ہے، ان کی ہے نہیں، یہ بے دعوتی ہے، آپ اجازت دے دو گے تو کھا لیں گے۔ وہ اگر اجازت دے دے تو کھا سکتے ہیں، نہیں تو واپس۔ کیا اللہ کے نبی گیروے رنگ کا کپڑا پہنے ہیں؟ اور گیروے رنگ کسے کہتے ہیں؟ یہ زعفرانی کلر جو ہوتا ہے، آج جس کو جو ہے اس سے ملتا جلتا بھگوا کلر ہوتا ہے، حضور کو یہ کلر پسند تھا، اور آپ نے ایک مرتبہ پہنا بھی تھا، لیکن بعد میں آپ نے یہ اس رنگ کا کپڑا مردوں کے لیے پہننے سے منع کر دیا۔ عورتیں پہن سکتی، مردوں کے لیے منع ہے۔ جب نماز پڑھ رہے ہوں اور حضور کا نام کوئی لے لے تو جواب دینا ہوگا کہ نماز سے فارغ ہو کر کے۔ حضور کا نام اگر کسی نے لیا ہے تو جواب نہیں دیا جاتا، کوئی جواب دیا جاتا ہے کیا؟ درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود پاک، تو درود پاک پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھنے والا منافق ہو جاتا ہے، جب تک نہ پڑھے یا اس کی قضا نہ کر لے تو منافق ہی رہتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ ایسے شخصوں کو منافق نہیں کہا جاتا، یہ آدمی گنہگار ہے، نماز کا چھوڑنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اسے منافق نہیں کہا جائے گا۔ منافق کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک نفاق قولی اور ایک نفاق عملی۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا لیکن اپنی زبان سے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آج اس کی شناخت اور پہچان نہیں ہو سکتی۔ ایک نفاق عملی ہے، حضور نے فرمایا کہ منافق کی 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسموں کے لوگ ایسے ہیں جن میں عملی نفاق پایا جاتا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جھگڑا کرے تو گالی دے۔ ایسا شخص منافق کہلاتا ہے۔
کفر اور شرک کے خیالات آتے رہیں نماز میں بھی تو کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ جب اس طرح کے خیالات اور وسوسے آئیں تو فوراً لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بزرگ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنا یہ خیر کی علامت ہے، بھلائی کی بات ہے، اور مختلف صورتوں کی الگ الگ تعبیر ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اچھی تعبیر ہے۔ کیا پیاز کھانے سے اور گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن آدمی جو ہے گالی دے گا تو گنہگار ہوگا، اور پیاز کھائے گا تو مسجد میں آنا ہو تو پھر پیاز کھا کے نہیں آنا چاہیے، تاکہ منہ میں بدبو نہ رہے اور اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب جو لوگ بیڑی پیتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے بھپکا نکلتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر بولتے ذرا دور رہو، اور جب وہ آلہ لگاتے ہیں اور لمبی سانس لینے کے لیے بولتے تو بولتے ادھر منہ کر کے سانس لے۔ بدبو ایسی ہوتی ہے کہ جو بیڑی نہیں پیتا وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے حرم میں نماز پڑھائی ہے؟ نہیں، میں نے کبھی حرم میں نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، بعض لوگ عتیق کہتے ہیں۔ ابو بکر کنیت ہے اور صدیق حضور کا دیا ہوا لقب ہے۔ انگ کرنا کیسا ہے؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ امام کے داہنی طرف نماز پڑھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کسی کا تجربہ ہوگا، لیکن ایسا کہیں پڑھنے میں نہیں آیا۔ آمش، عائش، یعیش نام کے کیا معنی کیا ہے؟ آمش کے معنی کہتے چندھا۔ بعض لوگ گورے ہوتے ہیں اور آنکھوں کے بھاویں اور پلکیں ان کی سفید ہوتی اور دھوپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں ان کی چوندیاتی ہیں، ایسے شخص کو آمش کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے نام رکھنے کا رکھ سکتے، لیکن اچھا نام نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے عائش، عائش کے معنی اچھی زندگی گزارنے والا، عین سے ہے، الف سے نہیں۔ یعیش کے معنی بھی یہی ہے، رکھ سکتے ہیں۔ جس کارخانے میں میں کام کرتا ہوں وہاں ایک مزدور ہمیشہ مجھ پر کسی نہ کسی بات کو لے کر طنز کرتا رہتا ہے، اور وہ غیر مقلد ہے۔ میں ہمیشہ اس کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیتا ہوں، لیکن اب وہ حد سے تجاوز کرنے لگا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس سے دوری بنا لوں، کہیں قطع تعلق کا گناہ تو نہیں ملے گا۔ جھگڑے سے، اختلاف سے بچنے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے تعلقات اگر آدمی توڑتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ زید کو مشت زنی کی عادت ہے، وہ توبہ کرتا ہے مگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھی عادت نہیں ہے، توبہ کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ زید کو بدنظری کی عادت ہے۔ بدنظری کا مطلب یہ پرائی بہن بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھنا، یہ گناہ بے لذت ہے۔ ظاہر بات ہے تم نے دیکھا تو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ مزہ ملا؟ مزہ بھی نہیں ملا۔ آدمی گنہگار ہو جاتا ہے تو یہ گناہ بے لذت ہے۔ ناسک سے واپسی پر عشاء کی نماز چھوٹ گئی، رات 11 بجے مالیگاؤں پہنچے، تو نماز قصر پڑھنا پڑے گی یا پوری؟ نماز پوری پڑھنا پڑے گی۔ وقت رہتے ہوئے اگر اپنے وطن آ گئے تو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ اگر راستے میں صبح صادق ہو جاتی اور نماز قضا ہو جاتی تو پھر قصر کرتے، لیکن جب رات 11 بجے ہم مالیگاؤں پہنچ گئے اپنے وطن
صبح صادق سے پہلے تو عشاء کی نماز کا وقت ہے، پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ خواب میں بادشاہ کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ زنا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو خواب میں آدمی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی بھی ہے اور اس کی تعبیر بری بھی ہے۔ اب اس کی جب تک تفصیل سامنے نہیں آئے گی اس کی تعبیر نہیں دیکھ سکتے۔ قرب قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ مسجد میں اگر جماعت چھوٹ جائے تو فرض نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مسجد میں جماعت چھوٹ گئی تو مسجد میں ہی پڑھ لو نا، گھر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے گر جاؤ، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ 10 محرم اگر تسلسل کے ساتھ 3 جمعہ کو آ جائے تو کیا یہ قیامت کی نشانی ہوگی؟ ایسا نہیں۔ فرض نماز میں صرف آخری رکعت کا قاعدہ ملے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، کیا صرف التحیات پڑھیں گے؟ اگر ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو ہم قاعدہ اخیرہ میں صرف التحیات پڑھیں گے اور اس کے بعد خاموش رہیں گے، امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں گے، امام سلام پھیرے گا، اٹھ کر کے اپنی بقیہ نماز پوری کریں گے۔ حمزہ کو کس طرح پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ کسی قاری صاحب کے پاس آپ بیٹھو گے تو وہ بتائیں گے۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اور لڑکی والے ایسا بول رہے ہیں کہ دلہن ہم پہنچا کر کے دیں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تھا تو اسے حضرت علی کے گھر تک پہنچایا تھا۔ بارش کے ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، شہر مالیگاؤں میں نفع بخش بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کل جمعہ میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اس آیت کے پس منظر میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی نے حج کیا اور وہ چاہے کہ اس کی خبر اس کے مرحومین تک پہنچ جائے تو کیا وہ قبر پر جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں؟ کہہ سکتا ہے۔ انابیہ کے معنی کیا ہے؟ انابیہ عین کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ، حمزے کے ساتھ نہیں ہے، عین کے ساتھ ہے انابیہ، جس کے معنی ہے خوشبودان کے۔ وہ ایک خوشبودان ہوتی ہے، اس میں آگ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کافور اپنے کیا ڈالتے ہیں؟ لوبان، اس کو کہتے ہیں انابیہ۔ کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ ہم لوگ موبائل پر سنے تھے کہ 10 نام ایسے جو نہیں رکھ سکتے، انابیہ ہے، ابیہ ہے، زویا ہے، رضا ہے، ارکا ہے، منتشا ہے وغیرہ۔ میں نے تو نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو کس نے کہا ہے؟ اگر دیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی گھر سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی نیت کر کے نکلے اور پہلی صف نہ پائے تو کیا اس کو پہلی صف کا ثواب ملے گا؟ اگر اس کی نیت تھی اور وہ اس نیت کے ساتھ کوشش کیا لیکن پہلی صف میں جگہ نہیں ملی تو انشاءاللہ اس کو پہلی صف کا ثواب ملے گا۔ زید شادی شدہ ہے، زید کو مشتزنی کی عادت ہے، چھوڑنا چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے لیکن ٹوٹ جاتی ہے، کچھ عمل بتائے۔ بیوی ہے تو پھر مشتزنی کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب بے وقوف آدمی۔ رات کے وقت اور جمعرات کے دن ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کاٹ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ زید کے دل میں کفر اور شرک کے وسوسے آتے ہیں تو اس سے ایمان باقی رہتا ہے کہ نہیں؟ ایمان باقی رہتا ہے، لیکن وسوسہ آئے اس طرح کا تو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ میں ایک مسجد کا امام ہوں اور میرا گھر لال مسجد کے پیچھے ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب مشرق سے مغرب کی سمت آتا ہوں
تو تھوڑی تھوڑی دور پر کتوں کا مجمع ملتا ہے، کئی مرتبہ کتے دوڑا بھی چکے۔ آپ شہر کے ایم ایل اے ہیں، کارپوریشن انتظامیہ سے مل کر اس کا کچھ حل نکالیں۔ سپریم کورٹ نے کتوں کو مارنے سے منع کیا ہے۔ اگر کتوں کو مارا جائے گا، یعنی ان کو جان سے مارا جائے گا تو کیس بن جائے گا۔ یہ دنیاوی قانون ہے۔ شریعت میں ہر اذیت دینے والی تکلیف کو، ہر اذیت دینے والی مخلوق کو، شے کو، مخلوق کو مار سکتے۔ ولی کس کو کہتے؟ ولی جسے اللہ نے ولایت کا مقام عطا کیا۔ دعا کرو کہ تم بھی اس مقام تک پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ جاؤں، تو پھر سمجھانا بھی نہیں پڑے گا، سمجھنا بھی نہیں پڑے گا، خود بخود آ جائے گا۔ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے سے ولی بن کر موت آئے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا کہیں لکھا نہیں۔ کسی نے پچھلے ہفتہ امین عشرت کے امام صاحب کے متعلق سوال کیا تھا، ابھی پھر کسی نے چٹھی بھیجی۔ میری جانکاری ایسی تھی کہ وہ ڈابھیل سے فارغ ہیں، تو میں نے پچھلے ہفتہ یہ بات کہی تھی کہ وہ قاسمی اور مفتی نہیں ہیں، لیکن وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ بتایا کہ میں عربی چہارم تک ڈابھیل میں پڑھا، اس کے بعد میں دیوبند چلا گیا تھا، لیکن وہاں اصل دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہو سکا تھا، تو جو دارالعلوم وقف ہے وہاں وہ داخلہ انہوں نے لیا تھا، تو وہ دارالعلوم وقف سے فارغ ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو قاسمی کہتے ہیں۔ اور انہوں نے ایسا بتایا کہ پڑھتے ہوئے انہوں نے افتاء کا کورس بھی ساتھ ساتھ کیا، اور انہوں نے پڑھ رہے تھے دارالعلوم وقف میں، اور انہوں نے افتاء کی سند کسی دوسرے مدرسے سے لی، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کی وضاحت کر دینا۔ تو یہ چٹھی آئی تو مجھے یاد آ گیا، اس چٹھی میں کسی نے سوال یہ کیا ہے کہ امین عشرت کے امام صاحب 2017 میں مسجد میزاب رحمت میں امامت کر رہے تھے، تو پھر 2018 میں کیسے فارغ ہوئے؟ جبکہ مدرسے کا اصول اور قاعدہ ہے کہ جب فراغت ہوتی ہے اسی وقت سند دی جاتی ہے، ان کو 2018 میں کیسے سند ملی؟ یہ آپ ان سے ہی پوچھ لینا جنہوں نے سوال بھیجا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو ایک سوال تھا، یہ وہی ہے امین عشرت کے امام صاحب کے متعلق۔ اس میں ایسا لکھا ہے کہ 2005 میں حفظ سے فراغت ہوئی عقل کنواں سے، فارسی اول سے عربی چہارم تک ڈابھیل میں پڑھے، پھر عربی پنجم سے دور حدیث کی تکمیل دارالعلوم وقف دیوبند سے کی، اور جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ دیوبند سے افتاء کی سند لی۔ ہر سال رمضان المبارک سے پہلے جمعیت علماء کے زیر اہتمام شہر کی تمام مساجد کے ائمہ و مؤذنین ذمہ داران کی نشست ہوتی ہے، اسی طرح مؤذنین حضرات کی تربیتی نشست ہوتی ہے۔ مؤذن صاحبان اذان میں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ فلاں مسجد کے مؤذن صاحب اللہ اکبر کو اللہ اکبار کہتے ہیں،